باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 18ویں باب کی 15ویں تا 20ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت کے 2 بنیادی حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا یسوع مسیح نے تنبیہ کی کہ اگر کوئی مومن گمراہ ہو جائے تو اسے تنبیہ ضرور کریں، لیکن اسے حقیر یا بے عزت نہ کریں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر، ناچیز، گنہگار اور نہ جانے اور کیا کیا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو راست باز اور دوسروں سے عظیم ترین انسان سمجھ کر ان کی حقارت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نصیحت ضرور کریں، لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں۔ خدا یسوع مسیح اسی بات پر تو آج زور دیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک تائب شخص کو دوبارہ خدا کے پاس لا سکتے ہیں، دوبارہ اس سے ٹوٹے ہوئے تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں خدا یسوع المسیح چاہتے ہیں کہ ہم میں اتحاد قائم ہو، اور اتحاد کی قوت، اتحاد کے زور اور اتحاد کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرا نام لیں گے، میں وہاں حاضر ہوں گا۔ میرے عزیزو، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں یہ دونوں چیزیں مفتوت ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں ہمدردی، پیار و محبت، صلح ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ ان کے دلوں میں نفرت، حسد، بغض پیدا ہو جاتے ہیں، اور حسد ہی قتل کا باعث بنتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے ہر اس طریقے کو اپنائیں جس طریقے سے وہ آپ سے صلح کر سکتا ہے۔ خدا انسان کی نجات چاہتا ہے، ہلاکت نہیں، اور ایک قصوروار شخص کو تائب بنانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے 3 طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پہلا قدم ہمیشہ اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ یہ طریقہ گناہ کو پہچاننے اور توبہ کرنے میں کسی مدد کرنے کا سب سے مؤثر قدم ہے۔ یہ طریقہ اسی وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب ہم اس قصوروار شخص سے بچپن جیسی بے لوث محبت رکھیں، اور عاجزی، پیار و محبت، حلم اور خلوص اور نیک دلی سے بات کریں۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اس گفتگو کا مقصد اسے گناہوں کی پہچان کرانا نہیں ہے، اسے ذلیل کرنا نہیں ہے، اسے چھوٹا بنانا نہیں ہے، بلکہ اسے راہ راست پر لانا ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے اکیلے میں بات کریں، اور ہم 2 طریقوں سے اس کا دل جیت لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس مسئلے پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ
اس طریقے کا اس کا جو رویہ ہے وہ حق بجانب ہے، اور دوسرا اسے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ چند باتوں میں وہ غلط اور ہم صحیح تھے۔ یوں ہم ایک دوسرے کو حاصل کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کو پا لیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے قصوروں کو جان لیتے ہیں، اور صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے درمیان پیدا غلط فہمیاں دور ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور فساد ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے حقیقی خوشی پا لیتے ہیں، اور ٹوٹا ہوا رشتہ اور تعلقات پھر سے بحال ہو جاتے ہیں۔ اس عمل میں اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بھائی کو آپ سے متفق ہونا بھی ضروری ہے، یا آپ کے سامنے فوری توبہ کر لے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یہی کافی ہے کہ اس نے ہماری بات کو سنا، اور اگر اس نے مثبت جواب نہیں بھی دیا تو بھی مثبت رد عمل کی امید قائم ہو جاتی ہے، اور اس کوشش کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ اگر یہ طریقہ کارگر نہ ہو تو اپنی کوششیں ترک نہ کریں۔ اگر آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی آپ کا بھائی راضی نہیں ہوا تو کسی صاحب عقل اور دانشور شخص کی مدد حاصل کرے تاکہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، آپ کے درمیان اختلافات کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے، اور اگر تیسرا اور حتمی یعنی یہ قدم بھی نہ ہو اور کلیسیا کے رہنماؤں کی مدد کے لیے بلائے ہوئے شخص کی بات بھی نہ سنے، تو خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ معاملہ اگر یوں حل نہ ہو تو پھر اس شخص سے قطع تعلقات کر لے۔ میں حیران تھا کہ اس شخص کو کیوں چھوڑ دیا جائے، اس شخص کو قصبیوں کی مانند، اس شخص کو ٹیکس کلیکٹر کی مانند کیوں سمجھا جائے، غیر اقوام کی طرح اس کے ساتھ رویہ کیوں اختیار کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس نے آپ کی بات نہ مانی، اس نے برادری کی بات نہ مانی، اس نے کلیسیا کی بات بھی نہ مانی، اور وہ کٹھور اور پتھر دلی رہا، اس نے معاف نہیں کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اس کے خمیر سے دور رہے، کیونکہ اس کا خمیر پوری قوم، پوری برادری، پورے خاندان کی تباہی کا بس سبب بنے گا۔ آج کی تلاوت کے دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح نے دعا اور اتفاق کی حقیقی طاقت کو واضح کیا ہے۔ 2 یا 3 کا ذکر حاضری یا لوگوں کی بڑی جماعت سے موازنہ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا صرف بڑے اجتماع میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ 2 یا 3 لوگوں کے درمیان بھی موجود ہوتا ہے۔ خدا کی موجودگی مخصوص جگہ کی بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا ہم ایمان، ہم خیال اور یک دل ہو کر خدا سے دعا کرنا معجزات کا سبب بنتا ہے۔ خدا ان دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے جو ہم باہم مل کر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ یہ الفاظ
خدا کے سوا کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ الفاظ خدا یسوع مسیح کی ہماگیریت شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ہم پر واضح کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا رسول نہیں ہے، بلکہ خود خدا ہے۔ اور زمین پر جب اتحاد قائم ہوتا ہے تو وہ خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے، اپنی معجزاتی قوتوں کے ساتھ اور اپنی خدائی قوتوں اور صفات کے ساتھ۔ کلام مقدس اس بات کا شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم، کسی جماعت یا خاندان یا چند ہم خیال دوستوں نے مل کر جس کسی مقصد کے لیے بھی دعا کی، وہ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا، وہاں خدا معجزات دکھاتا ہے، وہاں معجزے ظاہر ہوتے ہیں، وہاں ناممکنات بھی ممکنات میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں، ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور مل کر خدا کے حضور یک دل ہو کر دعا کریں، تو وہ ہماری دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، معاف کرنے میں پہل کریں، آپس میں اتحاد قائم رکھیں اور مل کر دعا کرتے رہیں، تاکہ خدا ہمیشہ ہمارے درمیان رہے اور ہمیں برکت پہ برکت دیتا رہے۔ آمین۔